بسم الله الرحمن الرحيم. حدث خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد الملك في الحيرة فقال لي: أخبرني يا خالد عن حسن البصرة فإني أظن أنك تعرف من أمره ما لا يعرف سواك. خالد ابن صفوان کہتے ہیں کہ انہوں نے حیرہ میں مسلمہ بن عبد الملک سے ملاقات کی تو مسلمہ بن عبد الملک نے خالد بن صفوان سے کہا: خالد، مجھے بصرے کے حسن کے بارے میں بتائیے، حسن بصری کے بارے میں بتائیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ کے علاوہ نہیں جانتے۔ اظن انک تعرف من امرہ ما لا يعرف سواک، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ کے علاوہ نہیں جانتے۔ فقلت اصلح اللہ الامیر، میں نے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ امیر کو نیک بنائے۔ انا خیر من یخبرک عنہ بعلم، میں ان لوگوں میں سب سے بہتر ہوں جو جانکاری کے ساتھ حسن بصری کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ حسن بصری کے بارے میں آپ کو بتانے والے لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہوں۔ فأنا جارہ فی بیتہ وجلیسہ فی مجلسہ واعلم اہل البصرۃ بہ، میں ان کا گھر کا پڑوسی ہوں، ان کی مجلس کا ہم نشین ہوں اور بصرے والوں میں انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ فأنا جارہ فی بیتہ وجلیسہ فی مجلسہ واعلم اہل البصرۃ بہ۔ فقال مسلمۃ ہات ما عندک، مسلمہ نے کہا جو تمہارے پاس ہو وہ لاؤ، یعنی وہ سناؤ، بتاؤ۔ فقلت انہ امرؤ سریرتہ کعلانیتہ، وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کی چھپی ہوئی باتیں بھی کھلی باتوں کی طرح ہیں، وہ تنہائی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی خلوت جلوت ایک جیسی ہے۔ سریرتہ کعلانیتہ وقولہ کفعلہ، اور ان کی باتیں ان کے فعل کی طرح ہوتی ہیں، یعنی جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی وہ کرتے ہیں۔ اذا امر بمعروف کان اعمل الناس بہ، اگر وہ کسی نیکی کا حکم دیں تو لوگوں میں اس نیکی پر وہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا نَهَى عَن مُنْكَرٍ كَانَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَهُ، اور اگر وہ کسی برائی سے روکیں تو لوگوں میں سب سے زیادہ اس برائی سے رکنے والے وہی ہوں گے۔ وَإِذَا نَهَى عَن مُنْكَرٍ كَانَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ النَّاسِ زَاهِدًا بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ، میں نے انہیں لوگوں سے بے نیاز دیکھا ہے، میں نے انہیں لوگوں سے زاہدن بما فی ایدیہم، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بچنے والے، زہد اختیار کرنے والے۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ طَالِبِينَ مَا عِنْدَهُ، اور میں نے لوگوں کو ان کا محتاج دیکھا ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسے طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ حسن بصری کو تو یہ دیکھا کہ وہ مستغنی ہیں اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ حسن بصری کے محتاج ہیں اور جو کچھ حسن بصری کے پاس ہے اس کے طالب رہتے ہیں۔ فقال مسلمہ حبسک یا خالد، حسبک یا خالد حسبک، بس کیجئے خالد، بس کیجئے، اتنا کافی ہے۔ کیف یضل قوم فیہم مثل ھذا، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں ایسا شخص موجود ہو، حسن بصری جیسا شخص موجود ہو۔ ولما ولی الحجاج بن یوسف الثقفی العراق وطغى فی ولایتہ وتجبر، اور جب
حجاج بن یوسف الثقفی عراق کا والی بنا، اور جب حجاج بن یوسف الثقفی والی عراق بنا، وطغى فی ولایتہ وتجبر، اور اپنی ولایت کے عہد میں ظلم و ستم کیا، جبر و تشدد کیا، طغى و تجبر، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کیا۔ حجاج بن یوسف الثقفی بڑا ظالم اور بڑا جابر شخص تھا۔ کان الحسن، شرط تھی لما كان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين تصدوا لطغيانه، حسن بصری ان چند لوگوں میں سے ایک تھی، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا، اس کے ظلم و ستم کا تعاقب کیا، اس کی سرکشی اور اس کی بدعنوانی اور اس کے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا تعاقب کیا، یعنی اس کی مخالفت کی اور لوگوں میں کھل کر بیان کیا اس کی غلطیوں کو، اس کے مظالم کو۔ وَجَهَرُوا بَيْنَ النَّاسِ بِسُوءِ أَفْعَالِهِ وَصَدَعُوا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ فِي وَجْهِهِ، اور لوگوں کے سامنے اس کی بدعملی کو کھل کر بیان کیا۔ وَجَهَرُوا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان اس کی بدعمالیوں کو کھل کر بیان کیا۔ وَصَدَعُوا بِكَلِمَةِ الْحَقِّ فِي وَجْهِهِ، اور اس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، اس کی فی وجہہ، اس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ من ذلك ان الحجاج بنا لنفسه بناء فی واسط، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ حجاج نے واسط میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا، شہر واسط میں حجاج نے اپنے لیے ایک شہر تعمیر ایک محل تعمیر کروایا۔ فلما فرغ منه نادى في الناس ان يخرجوا للفرجة عليه والدعاء له بالبركة، جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں میں یہ منادی کروائی کہ اس محل میں تفریح کرنے کے لیے نکلے، للفرجۃ علیہ والدعاء له بالبرکہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا دینے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے اور ساتھ ہی برکت کی دعا دینے کے لیے آئیں محل دیکھیں اور محل کے لیے برکت کی دعائیں کریں۔ جب گھر بنایا جاتا ہے تو لوگ عام طور سے کرتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں، طلباء سے، علماء سے دعا کرواتے ہیں۔ حجاج بن یوسف الثقفی جو تھا ظالم جابر، مگر بہرحال اس زمانے کا تھا جس زمانے میں حسن بصری جیسے لوگ موجود تھے، تو اس میں بھی نیکی کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ قرآن شریف پڑھنے والا وہ بھی تھا، حدیث پڑھنے والا وہ بھی تھا، فقہ کا جاننے والا وہ بھی تھا، اور کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ ظلم و ستم بہت کرتا تھا، باقی پڑھا لکھا شخص تھا، قرآن کا، حدیث کا، سب کا جاننے والا، اور انتہائی فصیح اور بلیغ انسان تھا۔ اتنا فصیح اور بلیغ انسان کہ ادبائے عرب میں اختلاف ہے، حسن بصری بلیغ یا حجاج بن یوسف ثقفی بلیغ، دونوں میں سے بلیغ کون ہے؟ ایہما ابلغ، الحسن البصری او الحجاج بن یوسف الثقفی؟ فلم يشأ الحسن ان يفوت على نفسه فرصة اجتماع الناس هذه، حسن بصری نے لوگوں کے جمع ہونے کا یہ موقع اپنے لیے فوت ہونے نہیں دیا، یا فوت کرنا نہیں چاہا، اصل فوت کرنا نہیں چاہا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے لوگوں کے جمع ہونے کا یا اجتماع کا یہ موقع اپنے لیے فوت کرنا نہیں چاہا۔ لم یشأ ان یفوت علی نفسہ، اپنے لیے لوگوں کے اجتماع کا یہ موقع فوت کرنا نہیں چاہا۔ جب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس زمانے میں تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا تھا کہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ فخرج الیہم لیعظہم ویذکرہم، تو ان کے پاس گئے، فخرج الیہم، ان کے پاس گئے تاکہ انہیں وعظ اور نصیحت کریں،
وَيُزَهِّدَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے ساز و سامان میں یا دنیا کے مال و اسباب میں انہیں زہد اختیار کرنے کی ترغیب دیں. وَيُرَغِّبَهُمْ بِمَا عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا شوق اور اس کی رغبت ان میں پیدا کریں. وَلَمَّا بَلَغَ الْمَكَانِ، جب حسن بصری اس جگہ پہنچے جہاں حجاج بن یوسف ثقفی کا محل کھڑا کیا گیا تھا. وَنَظَرَ إِلَى جُمُوعِ النَّاسِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْقَصْرِ الْمُنِيفِ مَأْخُوذَةً بِرَوْعَةِ بِنَائِهِ مَدْهُوشَةً بِسَعَةِ أَرْجَائِهِ مَشْدُودَةً إِلَى بَرَاعَةِ زَخَارِفِهِ، اور لوگوں کی جماعتوں کو دیکھا، لوگوں کی جماعتوں کو دیکھا. وہی تطوف بالقصر المنیف، اور وہ عالی شان محل کا طواف کر رہے ہیں. طواف کر رہے ہیں کہ مطلب گھوم رہے ہیں، ایسا کوئی کعبۃ اللہ کی طرح طواف نہیں کر رہے، طواف ہے تو وہ گھوم رہے، عالی شان محل میں گھوم رہے ہیں. مأخوذۃ برو، اس کی شاندار تعمیر کے دل دادہ ہو کر، اس کی شاندار تعمیر کے دل دادہ ہو کر. مدہوشتم بسعت ارجائہ، اس کی کشادگی پر حیرت زدہ ہو کر، اس کی کشادگی پر حیرت زدہ ہو کر، متعجب ہو کر. مشدودتاً الی براعت زخارفہ، اس کے نقش و نگار کی عمدگی پر، اس کے نقش و نگار کی عمدگی پر فریفتہ ہو کر. مشدودتاً گرفتار ہو کر، فریفتہ ہو کر. مشدودتاً الی براعت زخارفہ، یہ مأخوذتاً مدہوشتاً مشدودتاً یہ حال ہیں جموع الناس سے. کس سے؟ ہی تطوف، تطوف میں جو ہی ضمیر ہے اور جموع الناس کی طرف لوٹتی ہے، اس سے حال ہے. مأخوذتاً بروعت بنائہ، اس محل کی تعمیر کی عمدگی پر کے گرفتار ہو کر. مدہوشتاً بسعت ارجائہ، ارجاء اس کے گوشوں کی کشادگی، یعنی اس کی کشادگی اور اس کی وسعت پر حیرت زدہ ہو کر. مشدودتاً الی براعت زخارفہ، اس کے نقش و نگار کی رونق پر گرفتار، رونق میں گرفتار ہو کر کے یا فریفتہ ہو کر کے. ماخوذتاً مدہوشتاً مشدودتاً، تقریباً معنی عاشق ہو کر، گرفتار ہو کر، فریفتہ ہو کر وغیرہ وغیرہ. وقف فیہم خطیباً، یہ جزائے لما کی. لما بلغ المکان ونظر الی جموع الناس، اس لما کی جزائے جب وہاں پہنچے اور لوگوں کو اس حال میں دیکھا. وقف فیہم خطیباً، تو خطیب بن کر خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے ان کے درمیان کھڑے ہوئے. وکانا فی جملۃ ما قالہ، اور جو کچھ حسن بصری نے وہاں کہا تھا ان میں سے یہ تھا. لقد نظرنا فیما ابتنى اخبث الاخبثین، لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى. خبیثوں کے خبیث انسان نے جو کچھ بنایا ہے اس کو ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا ہے. جو خبیثوں کے خبیث، خبیثوں کے خبیث یا خبیث ترین انسان نے جو کچھ تعمیر کیا ہے اس کو ہم نے دیکھا. فوجدنا، تو ہم نے پایا کہ فرعون نے اس کی تعمیر سے مضبوط اور اس کی تعمیر سے اعلیٰ اور بلند تعمیر کی تھی. شید اعظم مما شید، شید یشید تشہید کے معنی بھی ہے تعمیر کو مضبوط بنانا، مضبوط تعمیر قائم کرنا. فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط تعمیر کی تھی. وبنا اعلی مما بنا، اور اس کی تعمیر سے اونچی اور بلند تعمیر کھڑی کی تھی. ثم اہلک اللہ فرعون واتى على ما بنا وشید، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کی تعمیرات کو بھی تباہ کر ڈالا. واتى على، اتا علی الطعام پیچھے آیا تھا کہیں سبق میں کسی میں. اتا علی الطعام کا معنی تو ہے
کھانے کا صفایا کر دینا، اور اتا علی البنیان وغیرہ وغیرہ پر تعمیرات کو ختم کر دینا، وَأَتَى عَلَى مَا بَنَى وَشَيَّدَ، اور اس کی تعمیر کردہ عمارتوں کو تہ و بالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ لَيْتَ الْحَجَّاجَ يَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ قَدْ مَقَتُوهُ وَأَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ قَدْ غَرُّوهُ، کاش حجاج یہ جان لیتا کہ آسمان والے اس سے ناراض ہو چکے ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کاش یہ حجاج کو معلوم ہو جاتا کہ آسمان والے اس سے ناراض ہو چکے ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں ڈال دیا۔ وَمَضَى يَتَدَفَّقُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ حَتَّى أَشْفَقَ عَلَيْهِ أَحَدُ السَّامِعِينَ مِنْ نِقْمَةِ الْحَجَّاجِ، اور وہ اسی طرز پر پرجوش تقریر کرتے رہے۔ تدفق یا تدفق کا مطلب ہے پانی کا جوش اور قوت اور طاقت کے ساتھ اچھلتے ہوئے بہنا، اسے کہتے تدفق یتدفق تدفقا۔ وَمَضَى يَتَدَفَّقُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، اسی طرز پر، اسی طریقے پر وہ پرجوش تقریر کرتے رہے، حتیٰ کہ سامعین میں سے ایک کو ان کے بارے میں حجاج کی ناراضگی کا ڈر ہوا، حتیٰ کہ سامعین میں سے ایک کو ان کے بارے میں حجاج کی ناراضگی کا ڈر ہوا۔ فقال له، سامعین میں سے اس شخص نے کہا حسن بصری، حسبک یا ابا سعید، حسبک، ابو سعید بس کیجئے ابو سعید، حجاج کو معلوم ہو جائے گا، قتل کر ڈالے گا تمہیں۔ فقال له الحسن، حسن نے کہا لقد اخذ الله الميثاق على اهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ ضرور لوگوں کو بات بتائیں گے، حق بات کھل کر بیان کریں گے، ولا یکتمونہ، اور اسے چھپائیں گے نہیں۔ لقد اخذ اللہ المیثاق علی اہل العلم لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، حسن بصری نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ عہد کیا ہے، اہل علم سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ضرور کھل کے بات کہیں گے اور چھپائیں گے نہیں۔ وفي اليوم التالي دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز من الغيظ وقال لجلاسه، اور اگلے دن حجاج ان کی مجلس میں آیا، اگلے دن حجاج خود ان کی مجلس میں آیا، وهو يتميز من الغيظ، اور وہ غصے سے پھٹا پڑتا تھا۔ تمیز من الغیظ کا مطلب ہے غصے سے پھٹنا۔ قرآن شریف میں بھی یہ تعبیر آئی ہے، کہاں یہ ہے؟ تکاد تتمیز من الغیظ، جہنم کے بارے میں آیا، جہنم غصے سے پھٹ رہی ہوگی، تکاد تتمیز من الغیظ۔ وقال لجلاسه، اگلے دن حجاج اپنی مجلس میں آیا، الی مجلسه، اپنی مجلس میں آیا، اور وہ غصے سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ وقال لجلاسه، اور اپنے ہم مجلسوں سے کہا تبا لکم وسحقا، تبا لکم وسحقا، تمہارے لیے ہلاکت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ تبا لکم وسحقا، تم پر ہلاکت ہو۔ سحقاً کا مطلب ہے دوری، دوری کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو۔ یہ کہنا اچھا نہیں ہوتا، مگر حجاج خود اچھا آدمی نہیں تھا اس لیے کہہ رہا، ورنہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی پر بھی لعنت کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی پر ہم لعنت کریں کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو اس پر ہو یا نہ ہو، کہنے والے پر ہو جاتی ہے۔ لعنت ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ تو خدا کی رحمت سے دور ہو، تو خدا کی رحمت سے دور ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو خدا کی رحمت سے دور کرنے والے؟ کیا پتہ اس پر خدا کی کتنی رحمتیں ہیں اور خدا کتنی رحمت کرنا چاہتا ہے۔ کہنے والا خود خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ عام طور سے ان پڑھ ناخواندہ لوگ
اور ان سے بھی زیادہ عورتیں کہتی رہتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی اور ہر کسی کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی لعنت کرنے کو منع کیا۔ خیر، حجاج نے کہا تبا لکم وسحقا، تمہارے لیے ہلاکت ہو اور دوری ہو۔ یقوم عبد من عبید اہل البصرہ ویقول فینا ما شاء یقول، بصرے کے غلاموں میں سے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے بارے میں جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ثم لا یجد فیکم من یرد او ینکر علیہ، پھر تم میں کوئی ایسا شخص اسے نہیں ملتا جو اس کو جواب دے، جو اس کو جواب دے اور اس پر نکیر کرے۔ عبد من عبید طعنہ دیا۔ شروع میں آیا تھا کہ حسن بصری کے والد بھی غلام تھے اور والدہ بھی باندھی تھی، تب باپ بھی غلام آزاد کردہ، ماں بھی باندھی آزاد کردہ، تو اس پر حجاج یہ بد کلامی کرتا ہے، فحش گو تھا، بد کلام تھا۔ یقوم عبد من عبید اہل البصرہ ویقول فینا ما شاء یقول، بصرے کے غلاموں میں سے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے بارے میں جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ثم لا یجد فیکم من یردہ او ینکر علیہ، پھر تم میں اسے کوئی ایسا نہیں ملتا جو اس کو جواب دے اور اس پر نکیر کرے۔ واللہ لاسقینکم من دمہ یا معشر الجبناء، خدا کی قسم اے بزدلو میں تمہیں اس کا خون پلاؤں گا۔ لاسقینکم من دمہ، خدا کی قسم میں اس کا خون تمہیں پلاؤں گا، اے بزدلو، یعنی میں قتل کروں گا اور اس کا خون تم بزدل لوگوں کو پلاؤں گا۔ ثم امر بالسیف والنطع فاحضر، پھر تلوار کا اور وہ چمڑا، تلوار اور وہ چمڑا حاضر کرنے کا حکم دیا جس پر مقتولین کو قتل کیا جاتا تھا، جگہ چمڑا بچھایا جاتا تھا اور اس پر کھڑا کر کے کسی کو بھی قتل کیا جاتا تھا تاکہ اس کا خون اسی چمڑے پر رہے، فرش خراب نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں نطعن، عربی میں اسے کہتے ہیں نطعن۔ فاحضر، لائے گئے، ودعا بالجلاد، اور جلاد کو بلایا، فمثل واقفا بین یدی، تو جلاد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ مثلا یمثل مثولا کا معنی سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا۔ ثم وجہ الی الحسن بعض شرطہ، پھر حسن بصری کے پاس اپنے سپاہیوں میں سے کسی کو بھیجا، بعض شرطہ، اپنے کسی سپاہی کو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بھیجا۔ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوهُ بِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوهُ بِهِ، اور انہیں یہ حکم دیا کہ انہیں لے کر آئیں، انہیں یہ حکم دیا کہ انہیں لے کر آئیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى جَاءَ الْحَسَنُ، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حسن بصری دربار میں تشریف لے آئے۔ فَشَخَصَتْ نَحْوَهُ الْأَبْصَارُ، حسن بصری کی طرف سب کی نگاہیں اٹھ گئیں، سب کی نگاہیں اٹھ گئیں۔ حسن بصری بصرہ ہی نہیں، عراق ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہو، حسن بصری، جو محدثوں کا محدث، جو فقہا کا فقہا، جو متقیوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار، صالحین میں سب سے زیادہ نیک، اور جس کا شہرہ گھر گھر اور در در پہنچ چکا ہو، جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت کے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے شاگرد بالواسطہ یا بلا واسطہ موجود ہوں، وہ عظیم شخصیت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حجاج کے دربار میں آتی تو کیوں نہ نگاہیں اٹھیں گی، سب کی نگاہیں فشخصت نحوہ الابصار، ان کی طرف نگاہیں اٹھ گئیں۔ ووجفت علیہ القلوب، اور ان کے بارے میں دل ڈر سے، خوف سے لرز گئے۔ ووجفت علیہ القلوب، اور دل یا قلوب ان کے بارے میں خوف سے لرز گئے، ڈر گئے۔ فلما رأى الحسن السیف والنطع والجلاد حرک شفتیہ، جب حسن بصری نے تلوار دیکھی
اور وہ بچھا ہوا چمڑا دیکھا اور جلاد کو دیکھا تو اپنے دونوں ہونٹ ہلائے، حرک شفتئی، اپنے دونوں ہونٹ ہلائے، یعنی کچھ پڑھا۔ ہونٹ ہلانے کا مطلب یہ کہ کچھ پڑھا آہستہ آہستہ، جو سنا کسی نے نہیں، ہونٹوں کی حرکت دیکھی سب نے۔ ثم اقبل علی الحجاج وعلیہ جلال المؤمن وعزت المسلم ووقار الداعیۃ الی اللہ، پھر وہ حجاج کی طرف متوجہ ہوئے اس شان سے کہ ان پر مومن کا جلال، مسلمان کی عزت و نخوت یا خودداری، ووقار الداعیۃ الی اللہ، اور داعی الی اللہ کا وقار اور ہیبت تھی۔ فلما رآ الحجاج علی حالہ هذه، جب حجاج نے انہیں اس حال پر دیکھا، ہابہ اشد الہیبۃ وقال له، بہت گھبرا گیا، حجاج گھبرا گیا، ہالہ اشد الہیبہ، ہابہ اشد الہیبہ، بہت ڈر گیا، گھبرا گیا، وقال له، اور کہا، ہا ہنا یا ابا سعید، ہا ہنا، ہا ہنا یا ابا سعید، ابو سعید یہاں تشریف لے آئیں، یہاں تشریف لے آئیں۔ ثم ما زال یوسع له ویقول، ہا ہنا، پھر انہیں مجلس میں جگہ دیتے رہے، ان کے لیے جگہ کشادہ کرتے رہے، اپنی جگہ سے ہٹتا رہا حجاج اور جگہ دیتا رہا اور یوں کہتا رہا، ہا ہنا، ہا، والناس ينظرون الیہ فی دہشت واستغراب، اور لوگ بڑی حیرت اور تعجب سے ان کی طرف دیکھتے رہے، حتی اجلسہ علی فراشہ، حتیٰ کہ حجاج نے اپنے بستر پر حسن بصری کو بٹھا دیا، جہاں خود بیٹھتا وہاں بٹھایا۔ ولما اخذ الحسن مجلسہ التفت الیہ الحجاج، جب حسن بصری نے اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حجاج ان کی طرف متوجہ ہوا، وجعل یسألہ عن بعض امور الدین، اور دین کی کچھ باتوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ والحسن یجیبہ عن کل مسئلۃ بجنان ثابت وبیان ساحر وعلم واسع، اور حسن بصری رحمہ اللہ اس کو ہر مسئلے کا جواب بجنان ثابت، مضبوط دل کے ساتھ، وبیان ساحر، جادوئی بیان کے ساتھ، وعلم واسع، اور وسیع اور لمبے کثیر علم کے ساتھ، وسیع اور کثیر علم کے ساتھ اسے جواب دیتے رہے۔ فقال له الحجاج، حجاج نے اس سے کہا، انت سید العلماء یا ابا سعید، ابو سعید آپ علماء کے سردار ہیں، ابو سعید آپ علماء کے سرتاج ہیں۔ ثم دعا بغالیۃ وطیب له بها لحیتہ وودعہ، پھر خوشبودان منگایا، ثم دعا بغالیۃ، پھر خوشبودان جس میں عطر رکھے جاتے اسے غالیہ کہا جاتا، غالیہ منگوایا، اور اس سے حسن بصری کی داڑھی میں خوشبو لگائی، وطیب له بها لحیتہ، حسن بصری کی داڑھی میں وہ خوشبو لگائی، وودعہ، اور انہیں رخصت کیا۔ ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج وقال له، جب حسن بصری ان کے پاس سے گزر گئے، نکل گئے، تو ان کے پیچھے حجاج کا حاجب الدربان آیا اور ان سے کہا، یا ابا سعید لقد دعاك الحجاج لغیر ما فعل بك، لقد دعاك الحجاج لغیر ما فعل بك، اے ابو سعید آپ کو حجاج نے اس لیے نہیں بلایا تھا، بلایا تو کسی اور کام کے لیے تھا، جو سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے نہیں بلایا، بلایا تو کسی اور کے لیے تھا۔ وَإِنِّي رَأَيْتُكَ، اور میں نے دیکھا کہ جب آپ آئے، عندما اقبلت، جب آپ آئے، وَرَأَيْتَ السَّيْفَ وَالنَّطْحَ، اور آپ نے تلوار اور قتل کرنے کا وہ چمڑا دیکھا، قد حرکت شفتیک، تو آپ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے تھے، کچھ پڑھا تھا۔ فماذا قلت، بتاؤ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ ہم بھی اس کمینے کے یہاں رہتے ہیں، پتہ نہیں کب ناراض ہو جائے، اور جب بھی ناراض ہوتا ہے تو گردن اڑاتا، اور کوئی سزا ہی نہیں اس کے یہاں۔ 1,00,000 سے زیادہ بے گناہوں کو قتل کیا تھا اس نے اپنی زندگی میں۔ ان میں سے ایک سعید ابن جبیر بہت جلیل القدر تابعی تھے،
سعید ابن جبیر، غالباً اس میں قصہ ہوگا، سعید ابن جبیر انہیں بھی قتل کیا گیا۔ غالباً نفحۃ العرب میں قصہ لکھا، کسی کا خواب لکھا ہے۔ نفحۃ العرب جو عربی ادب کی کتاب ہے اور دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ابھی کہیں کہیں پڑھائی جاتی، کہیں کہیں نہیں بھی پڑھائی جاتی۔ تو لکھا ہے کہ حسن بس اس سے حجاج مر گیا تو کسی نے پوچھا کیا گزری، کہا ہر مقتول کے بدلے میں 1 مرتبہ قتل کیا جاتا ہوں اور سعید ابن مسیب کے بدلے میں 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہوں۔ حال یہ ہے کہ ہر مقتول کے بدلے میں 1 مرتبہ قتل کیا جاتا ہوں اور سعید ابن مسیب کے بدلے میں 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا تھا، کوئی سزا ہی نہیں تھی گردن اڑانے کے علاوہ اس کے یہاں۔ گیا یہ دربان، پوچھا آپ نے ہونٹ ہلائے تھے، پڑھا کیا تھا یہ بھی ہمیں بتا دو۔ فقال الحسن، حسن نے کہا لقد قلت، میں نے یوں کہا تھا، یا ولی نعمتی و ملاذی عند کربتی، یا ولی نعمتی، اے مجھ پر احسان کرنے والے رب، نعمتی کا مطلب ہے مجھ پر احسان کرنے والے رب، و ملاذی اور میری جائے پناہ، عند قربتی اور میری مصیبت کے وقت میری جائے پناہ، یعنی اے اللہ رب العالمین، اجعل نقمتہ بردا وسلاما علی کما جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم، اس کی ناراضگی اور اس کے غصے کو میرے لیے اسی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیجئے جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا، آگ کو بنا دیا۔ غصہ بھی ایک آگ ہوتی ہے، وہ آگ جو نمرود نے جلائی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ربا آپ وہی ہیں، اس کی غصے کی آگ میرے لیے ایسی کر دی۔ وَلَقَدْ كَثُرَتْ مَوَاقِفُ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ هَذِهِ مَعَ الْوُلَاةِ وَالْأُمَرَاءِ فَكَانَ يَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ مِّنْهَا عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ ذَوِي السُّلْطَانِ عَزِيزًا بِاللَّهِ مَحْفُوظًا بِحِفْظِهِ۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولاة اور عمرا کے ساتھ، حکام اور عمرا کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے وہ اس طور سے نکلتے تھے کہ اہل سلطنت کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتے تھے، اللہ کے نزدیک عزیز اور اس کی حفاظت میں محفوظ ہو جاتے تھے۔ حسن بصری کے والیوں اور عمرا کے ساتھ، حکام کے ساتھ ایسے کئی مواقف، یعنی ایسے کئی واقعات ہوئے جب وہ ہر ایک سے نکل آیا کرتے تھے اس طور سے، عظیماً فی اعین ذوی السلطان، بادشاہت والوں، سلطنت والوں، حکام کی نگاہوں میں اور زیادہ عظیم بن جاتے تھے، اللہ کے نزدیک اور زیادہ عزیز اور اللہ کی حفاظت سے اور زیادہ محفوظ ہو جاتے۔ من ذلك انه بعد ان انتقل الخلیفۃ الزاہد عمر بن عبد العزیز الى جوار ربه وآلت الخلافۃ الى یزید بن عبد الملک ولى على العراق عمر بن حبیرۃ الفزاریہ۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب خلیفہ زاہد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی اپنے رب کے جوار میں چلے گئے اور خلافت یزید بن عبد الملک کے پاس لوٹ آئی تو اس نے عراق پر عمر بن حبیرہ فزاری کو والی بنایا، ولا علی العراق عمر بن حبیرۃ الفزاریہ، تو عراق کا والی عمر بن حبیرہ الفزاری کو بنایا۔ ثم زادہ بسطۃ فی السلطان فاضاف الیہ خراسان ایضا، پھر اس کی سلطنت میں اور زیادہ اضافہ اور وسعت کرتے ہوئے خراسان بھی دے دیا گیا۔ وسار یزید فی الناس سیرۃ غیر سیرۃ سلفہ العظیم، اور وہ لوگوں کے درمیان، لوگوں میں وہ اس طریقے پر چلنے لگا جو ان کے عظیم سلف یا پیش رو کے طریقے سے مختلف تھا، یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے طریقے سے مختلف تھا۔ ان کا طریقہ بڑا عادلانہ تھا، بڑا زاہدانہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے، بڑے متقی، زاہد، پرہیزگار،
انسان تھے عمر بن عبدالعزیز تھا، اور ان کے بعد جب یزید بن عبد الملک آئے تو اس نے مختلف روش اختیار کیے. فکان یرسل الی عمر بن حبیرہ بالکتاب تلو الکتاب، چنانچہ وہ عمر بن حبیرہ کو مسلسل خطوط لکھتا. وَيَأْمُرُهُ بِإِنْفَاذِ مَا فِيهَا وَلَوْ كَانَ مُجَافِيًا لِلْحَقِّ أَحْيَانًا، اور جو کچھ اس میں ہوتا اسے نافذ کرنے کا حکم دیتا، چاہے وہ کئی مرتبہ حق کے خلاف بھی ہو. عراق کا والی عمر بن حبیرہ کو بنایا، اور جہاں بصرہ واقع تھا، اور حکم یہ دیتا کہ جو کچھ بھی میں کہوں وہ کرو، وہ نافذ کرو، اور جو کچھ وہ حکم دیتا تھا وہ کئی مرتبہ شریعت کے خلاف ہوتا تھا، حق کے خلاف ہوتا تھا، یعنی کئی مرتبہ ظالمانہ احکام بھی دیتا اور کہتا جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہی پڑے گا. فدعا عمر بن حبیرہ کل من الحسن البصری وعامر بن شراحبیل المعروف بالشعبی وقال لهم، تو عمر بن حبیرہ نے حسن بصری اور عامر بن شراحبیل یعنی امام شعبی میں سے ہر ایک کو بلایا اور ان سے کہا، حسن بصری کو اور امام شعبی کو بلایا. امام شعبی کا نام کیا ہے؟ عامر بن شراحبیل. عامر بن شراحبیل اور مشہور کس نام سے؟ امام شعبی. حسن بصری اور امام شعبی دونوں کو بلایا. وقال لهما، اور ان سے کہا، ان امیر المؤمنین یزید بن عبد الملک قد استخلفہ اللہ علی عبادہ واوجب طاعتہ علی الناس. امیر المؤمنین یزید بن عبد الملک نے، یزید بن عبد الملک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا خلیفہ بنایا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یزید بن عبد الملک کو اپنے بندوں کا خلیفہ بنایا. وَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اس کی اطاعت کو واجب کر دیا، اور لوگوں پر اس کی اطاعت کو. وَقَدْ وَلَّانِي مَا تَرَوْنَ مِنْ أَمْرِ الْعِرَاقِ ثُمَّ زَادَنِي فَوَلَّانِي فارس، اور یزید بن عبد الملک نے تم دیکھ رہے ہو عراق کا معاملہ میرے سپرد کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے فارس بھی میرے سپرد کر دیا، فارس کا بھی مجھے والی بنا دیا. اولاً مجھے عراق کا والی بنایا، پھر میری ولایت میں اضافہ کرتے ہوئے فارس کا بھی مجھے والی بنا دیا. وَهُوَ يُرْسِلُ إِلَيَّ أَحْيَانًا كُتُبًا يَأْمُرُنِي فِيهَا بِإِنْفَاذِ مَا لَا أَطْمَئِنُّ إِلَىٰ عَدَالَتِهِ، اور وہ میرے پاس کئی مرتبہ ایسے خطوط بھیجتے رہتے ہیں جن میں مجھے وہ احکام نافذ کرنے کا حکم دیتے ہیں جن کے عادلانہ ہونے پر مجھے اطمینان نہیں ہے، جن احکام کے عادلانہ ہونے پر مجھے اطمینان نہیں، ایسے احکام بھی ہوتے ہیں. دونوں بڑے اماموں کو بلایا، اپنے وقت کے سب سے بڑے امام، امام شعبی اور حسن بصری کو بلایا اور کہا میری پریشانی یہ. عمر بن حبیرہ نے بلایا. خلیفۃ المسلمین یزید بن عبد الملک کی طرف سے احکام آتے ہیں، اور حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ نافذ کرو، نافذ کرنا ہی ہوگا، جبکہ کئی احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، کئی احکام ظالمانہ ہوتے ہیں جن پر مجھے اطمینان نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ کوئی راہ نکالو. فَهَلْ تَجِدَانِ لِي فِي مُتَابَعَتِي إِيَّاهُ وَإِنْفَاذِ أَوَامِرِهِ مَخْرَجًا فِي الدِّينِ، کیا تم میرے اس کی تابعداری کرنے میں اور اس کے احکام کو نافذ کرنے میں دین میں کوئی راہ پاتے ہو، کوئی سبیل پاتے ہو کہ میں اس کے تمام احکام نافذ کر دوں اور میرا کوئی دینی نقصان نہیں ہوگا؟ فاجاب الشعبی جوابا فیہ ملاطفۃ للخلیفہ و مسایرۃ للوالی، تو شعبی نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفے کے لیے ملاطفت اور نرمی تھی، و مسایرۃ للوالی، اور والی عمر بن حبیرہ کی بھی رعایت تھی. امام شعبی نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفۃ المسلمین یزید بن عبد الملک کی بھی ملاطفت تھی، یعنی ان کے ساتھ بھی تھوڑا نرمی کا معاملہ، نرمی والا جواب دیا. وہ مسایرۃ للوالی، اور والی عمر بن حبیرہ کے لیے بھی تھوڑی ان کی بھی رعایت تھی، یعنی تھوڑا گول مول سا جواب دیا. والحسن ساکت، اور حسن بصری خاموش رہے. فالتفت عمر بن حبیرہ الی الحسن وقال، عمر ابن
حبیرہ حسن بصری کی طرف متوجہ ہوا، وقال اور کہا وما تقول انت یا ابا سعید، ابو سعید آپ کیا کہتے ہیں، ابو سعید آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال یا ابن حبیرہ خف اللہ فی یزید ولا تخف یزید فی اللہ، اے حبیرہ کے بیٹے یزید کے بارے میں اللہ سے ڈر، اللہ کے بارے میں یزید سے مت ڈر۔ خف اللہ فی یزید ولا تخف یزید فی اللہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يَمْنَعُكَ مِنْ يَزِيدَ وَأَنَّ يَزِيدَ لَا يَمْنَعُكَ مِنَ اللَّهِ، یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یزید سے بچا لے گا اور یزید تجھے اللہ سے کبھی بھی نہیں بچا سکتا۔ یا ابن حبیرہ انہ یوشک ان ینزل بک ملک غلیظ شدید لا یعصی اللہ ما امرہ فیزیلک عن سریرک هذا وینقلک من سعت قصرک الى ضیق قبرک، اے حبیرہ کے بیٹے ان قریب تجھ پر ایک فرشتہ غلیظ سخت موٹا اور سخت فرشتہ نازل ہوگا جو اللہ کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرے گا، تجھے تیرے اس تخت سے تیری اس چارپائی سے ہٹا دے گا اور تجھے تیرے محل کی وسعتوں سے قبر کی تنگی میں پہنچا دے گا، حیث لا تجد ہناک یزید، وہاں تجھے یزید بن عبد الملک نہیں ملے گا، وَإِنَّمَا تَجِدُ عَمَلَكَ الَّذِي خَالَفْتَ فِيهِ رَبَّ یزید، وہاں تجھے اپنے وہی اعمال ملیں گے جن اعمال میں تو نے یزید کے رب کی مخالفت کی، تجھے وہاں وہی اعمال ملیں گے جن اعمال میں تو نے یزید کے رب کی مخالفت کی۔ یا ابن حبیرہ انک ان تک مع اللہ تعالی وفی طاعتہ یکفک بائقۃ یزید ابن عبد الملک فی الدنیا والآخرہ، اے ابن حبیرہ اگر تو اللہ کے ساتھ اور اس کی طاعت میں رہے گا تو وہ تجھے یزید بن عبد الملک کی دنیا اور آخرت میں تکلیفوں سے بچا دے گا، تو تیرے لیے کافی ہوگا بائقہ تکلیف ایذا جو کسی کی طرف سے ملتی ہے، یزید بن عبد الملک کی ایذا رسانیوں سے دنیا اور آخرت میں تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَإِن تَكُ مَعَ يَزِيدَ فی معصیت اللہ تعالی، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانی میں یزید کے ساتھ رہا، فإن اللہ یکلک الی یزید، تو اللہ تعالیٰ تجھے یزید کے سپرد کر دے گا۔ وَاعْلَمْ یا ابن حبیرہ انہ لا طاعۃ لمخلوق کائنا من کان فی معصیت الخالق عز وجل، جان اے ابن حبیرہ کہ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو یا کتنی ہی بڑی ہو، اس کی طاعت خالق عز و جل کی معصیت اور نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نافرمانی میں، خالق عز و جل کی نافرمانی میں مخلوق کی طاعت اور فرما برداری نہیں ہو سکتی، چاہے کائن ما کان، چاہے مخلوق کیسی ہی ہو، کوئی بھی ہو، کتنی۔ فبکا عمر بن حبیرہ حتی بللت دموعہ لحیتہ، تو عمر ابن حبیرہ رو دیا، عمر ابن حبیرہ رو دیا یہاں تک کہ اس کے آنسوں نے اس کی داڑھی بھگو دی۔ ومال عن الشعبی الی الحسن، اور شعبی کی طرف سے رخ موڑ کر حسن بصری کی طرف مائل ہو گیا۔ وبالغ فی اعظامہ واکرامہ، اور ان کے اعظام، ان کی تعظیم اور اکرام میں، ان کی تعظیم اور اکرام میں خوب مبالغہ کیا، یعنی ان کی خوب تعظیم کی اور خوب اکرام کیا، بس۔